اور میرے پیارے سامعین، اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات جس کو ہمارے استاد المکرم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ الحدید کی جو آیا پاک آپ کو سنا رہا تھا، اسی آیت کے ضمن میں اس کی شرح میں آپ تفسیر قرطبی اور دیگر کتب تفاسیر کے حوالے سے یہ بات رقم فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں جلوہ گر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے حوالے سے اپنی بڑی خدمت دے چکے، حتیٰ کہ سارا مال بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا، غالباً ٹاٹ کا ایک کرتا پہنا اور اس کے جو بٹن لگائے کانٹے کے بٹن لگائے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، حضرت جبریل امین سرکار کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات نے مجھے آپ کے ہاں بھیجا ہے، اور رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے اے میرے محبوب صدیق اکبر کو میرا سلام دے۔ اے صدیق اکبر، آپ کی عظمت پر قربان، آپ کی رفعت پر قربان، جن کی خدمت میں سلام بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے باقاعدہ اپنا سلام بھیجنے کے لیے جناب جبریل امین کو بھیجا اور کہا میرے محبوب آپ نا اپنی زبان پاک سے اللہ کا بھیجا ہوا سلام صدیق اکبر کو کر دے نا، بھیج دے۔ اتنا بڑا مقام حضرت صدیق اکبر نے رب کائنات کی بارگاہ سے اتنا بڑا کرم وصول کیا، اتنی بڑی عنایت ہوئی، اور پھر ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب صدیق اکبر سے آپ پوچھیں کیا اس فقر پہ، اس تنگ دستی پہ کہ کچھ نہیں دنیا کا بچا پیچھے گھر خالی، سب کچھ قربان، اے میرے محبوب پوچھیں اس تنگ دستی پہ صدیق راضی ہے؟ آخر انسان کے دل میں کلک تو ہوتی ہے، دولت سے انسان کی فطری محبت، ہر شخص دولت چاہتا ہے، ابتدا سے ہی انسان کی جبلت اور فطرت میں رزق کی، دولت کی محبت، لیکن صدیق نے تو سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ذہن میں ممکن ہے ذہن کے کسی گوشے میں کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، یار کچھ تو بچا لیتا، کوئی دولت تو بچ جاتی، کوئی پیسہ تو گھر میں رکھ دیتا، آخر بچے بھی تو ہیں، آخر میرے گھر والے بھی تو ہیں، میں نے بھی تو کھانا ہے۔ جب سب کچھ قربان کر دیا، آقا کریم سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم فرماتے میرا محبوب پوچھے نا صدیق سے کیا اس فقر پہ بے قرار ہے، پریشان ہے کہ راضی؟ آپ نے سرکار نے پوچھا صدیق تجھ سے اللہ کریم نے فرمایا ہے اے صدیق اس فقر و تنگ دستی پہ کیا تم راضی ہو؟ اب میرے پیارے سامعین، صدیق اکبر کے دل کے کسی گوشے میں اگر کلک ہوتی، ذہن کے کسی گوشے میں دولت کے چلے جانے پر اگر صدمہ ہوتا، صدیق اکبر اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے تو جھوٹ نہیں نہ بولتے، اور ویسے بھی تھے بھی صدیق جن کی صداقت کا لقب اور خود رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن میرے پیارے سامعین، رب کائنات نے پوچھا، میرے محبوب پوچھے صدیق اکبر سے کیا غمزدہ ہے، بے قرار ہے، دولت کے چلے جانے پہ کہیں دکھی افسردہ تو نہیں ہے؟ کیا بتائیں، کیا کہتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسخط علی ربی، کیا میں اپنے رب پہ ناراض ہوں گا؟ صدیق اکبر کے لیے یہ بات کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ انی الربی لراج، آپ نے یہی جملہ 3 بار بولا، انی الربی لراج، انی الربی لراج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے رب پہ بڑا ہی خوش ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میرے مولا نے مجھے رزق دیا، میرے مولا نے مجھے دولت دی، میرے مولا نے مجھے رزق اور مال کی فراوانی دی، اور ساتھ مجھے اتنی سینس بھی دی کہ یہ دولت کن کے قدموں میں نچھاور کر، یہ صلاحیت بھی دی کہ یہ دولت کس کے قدموں میں نچھاور کر دی جائے، تو وہ دولت کا سب سے بڑا مصرف آقا پیسہ لگ بھی تو جاتا ہے، دولت پیسہ رزق خرچ بھی تو ہو جاتا ہے، حضور آپ ہی بتائیں اس سے بڑھ کر کون سی جگہ، اس سے بڑھ کر کہاں پہ پیسہ صرف کرتا، کہاں پہ لگاتا؟
جب صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے رب پہ راضی، اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا اے میرے محبوب صدیق اکبر کو بھی کہہ دیں جس طرح وہ ہم سے راضی، سبحان اللہ، صدیق اکبر کو بھی آپ فرما دیں جس طرح صدیق اکبر ہم سے راضی، ہم بھی اپنے صدیق پہ راضی، ہم بھی اپنے صدیق پہ راضی۔ اور ساتھ جبریل امین نے جو بات سنائی نا، اب سارے ساتھی توجہ کریں۔ جبریل امین ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہی صدیق اکبر نے اپنا لباس جو آپ کی خدمت میں قربان کر دیا، اپنے بدن سے اتارا، ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا، کانٹے لگا کر سامان اٹھا کر، بٹن کی جگہ کانٹے لگا کر سامان اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں آنے لگے، اللہ پاک نے فرمایا میرے سارے ملائکہ تم بھی بدلو نا اپنے لباس، سبحان اللہ، سبحان، اپنے لباس بدلو، آج تم بھی وہی اسی جیسا لباس پہنو جیسا میرے محبوب کے یار غار نے پہنا۔ گویا کہ میرے سامعین اگر آسمانی دنیا میں کسی صحابی کے لباس کی نقل کی گئی ہے، اس کو بھی سادی زبان میں حضرت ابوبکر صدیق کے، سبحان اللہ، آسمان پہ ایک ہی لباس، ایک یونیفارم، وہ کیوں تم نے کانٹے لگائے؟ کیا جنت میں رہنے والوں کے لیے اتنی اس طرح کا لباس؟ کیا مالک کے مقرب ملائکہ کا اس طرح کا لباس؟ کیا رب کائنات کی بارگاہ میں نعوذ باللہ من ذالک کیا رزق کی کوئی کمی ہے کہ تم نے بھی ٹاٹ پہنا، تم نے بھی بٹن نہیں لگائے، تم نے بھی کانٹے لگائے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک آواز آئی، ملائکہ نے بیک صبح کہا آج حکم خدا بندی ہے، محبوب کے باوفا غلام جیسا لباس پہنا جائے۔ آج اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، رب کائنات کی چاہت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طلب یہ ہے کہ وہی لباس پہن کر آسمانی دنیا کی ڈیوٹی کی جائے جیسے لباس پہن کر صدیق مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ میرے پیارے سامعین، پتا چلا کہ اگر وفا میں، محبت میں کوئی ڈوب کر تاجدار کائنات کی ذات پہ قربان ہو جائے، پھر رب کائنات اس کو ایسی بقا دیتا ہے، رب کائنات پھر ایسی اس کو حیات نو دیتا ہے، ایسی بقا ملتی ہے۔ زمین والے تو قیامت تک اس کو یاد رکھتے ہی رکھتے ہیں، آسمان والے یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ لباس پہن کر سلام محبت کرتے ہیں، اے صدیق تجھے سلام، تیری محبت پہ سلام، تیری وفا پہ سلام، تیری قربانی پہ سلام۔ یہ سلام فقط رب کائنات کی جانب سے نہیں آیا کہ سلام قولا من رب الرحیم، بلکہ آج آسمانی دنیا پوری صدیق اکبر کو سلام کرتی ہے۔ اے میرے پیارے سامعین، جس ہستی سے خود مصطفیٰ راضی، جس صحابی سے خود رب قدوس راضی، جس کی رضا اور جس کی خوشنودی کے لیے رب کائنات ملائکہ کو لباس بھی وہی پہنائیں کہ جو آج صدیق کا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی محبوب و پسندیدہ شخص ہوگا؟